جس کی ابتدا ہی نہیں، وہ نور سارے جہاں میں کہیں وہ نور سارے جہاں میں کہیں ملا ہی نہیں۔ خدا رسول کے خدا رسول کے دعوے بہت ہوئے، لیکن علی کی بعد علی سا کوئی ہوا ہی نہیں۔ خدا ماما سے بولنا آ رہا ہے سب کربلا
سے سخن صبر کے فرماتے تھے حضرت قاتل کا مگر نہ بتلاتے تھے حضرت کہتے تھے حسن کو کبھی چھاتی سے لگا تو بھاگ میرا مسیح ہے میرے دل شبیر بلاتے تھے جو قدموں پا کرے دور چوم کے ہر بار یہ فرماتے تھے جو گزرے گی تجھ پر مجھے معلوم ہے تو مجھ سے سوا بے کس کون معلوم ہے کفار میرے ہوں گے جو نکلے گا میرا ہوگا نہ کوئی بات تیرے منہ سہانا پائیں گے تیرے سارے یا غسلوں کا غاروں میں تمہیں قبر میں باقی گئے سایہ بھی نہ تیرے تنے سد چار ہوگا لاشا تیرا بے غسلوں کفن خار پا ہوگا اے اور محمد و آل محمد صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تعدیل امام زمان علیہ السلام بلند ترین صلوات ایک بار سورہ تنظیم و سورہ اخلاص برائے سال ثواب محمد امیر احمد خان المعروف راجہ صاحب محمود آباد ابن مہاراجہ محمد علی محمد خان کے سال ثواب درود ہدیہ کیجیے لبوں پہ ذکر جو شام و سحر حسین کا ہے لبوں پہ ذکر جو شام و سحر حسین کا ہے خدا گواہ یہ فیض نظر حسین کا
ناگواہ یہ فیض نظر حسین کا ہے، سنا کے اوج پہ جاری سفر حسین کا ہے، سنا کے اوج پہ جاری سفر حسین کا ہے، جو سر نگوں نہیں ہوتا وہ سر حسین کا ہے۔ سنا کے اوج پہ جاری سفر حسین کا ہے، جو سر نگوں نہیں ہوتا وہ سر حسین کا ہے۔ کسے نصیب یہ رونق بجز دل مومن، کسے نصیب یہ رونق بجز دل مومن، مکان خدا کا ہے اور اس میں گھر حسین کا ہے۔ کسے نصیب یہ رونق بجز دل مومن، مکان خدا کا ہے اور اس میں گھر حسین کا ہے۔ مکان خدا کا ہے اور اس میں گھر حسین کا ہے۔ ہزار آندھیاں بڑھ بڑھ کے ہو گئیں پسپا، ہزار آندھیاں بڑھ بڑھ کے ہو گئیں پسپا، چراغ آج بھی روشن مگر حسین کا ہے، چراغ آج بھی روشن مگر حسین کا ہے۔ یہاں پہ مسلک و مذہب کی بحث ہے بے جا، یہاں پہ مسلک و مذہب کی بحث ہے بے جا، جو درد مند ہے اس دل میں گھر حسین کا ہے۔ یہاں پہ مسلک و مذہب کی بحث ہے بے جا، جو درد مند ہے اس دل میں گھر حسین کا ہے۔ پیام امن سناتا ہے سارے عالم کو، پیام امن سناتا ہے سارے عالم کو، ہر ایک اشک ازا نامہ بر حسین کا ہے، ہر ایک اشک ازا نامہ بر حسین کا ہے۔ یہ بات ایک عزادار کو نہیں زیبا، یہ بات ایک عزادار کو نہیں زیبا، کسی کا دل نہ دکھا تو اگر حسین کا ہے۔ یہ بات ایک عزادار کو نہیں زیبا، کسی کا دل نہ دکھا تو اگر حسین کا ہے۔ کسی کا دل نہ دکھا تو اگر حسین کا ہے۔ کمال صبر ہو یا انتہائے قربانی، کمال صبر ہو یا انتہائے قربانی، حسین جیسا ہے جو بھی پسر حسین کا ہے، حسین جیسا ہے جو بھی پسر حسین کا ہے، اور جدا پسر کے کلیجے سے کی سنا جس دم، جدا پسر کے کلیجے سے کی سنا جس دم، عدو پکار اٹھے کیا جگر حسین کا، عدو پکار اٹھے کیا جگر حسین کا ہے۔ میں خلوتی سے بھی کرتا ہوں مجلسی باتیں، پھر دیکھیے اختر صاحب، میں خلوتی سے بھی کرتا ہوں مجلسی باتیں، پسند ذکر مجھے اس قدر حسین کا ہے، میں خلوتی سے بھی کرتا ہوں مجلسی باتیں، پسند ذکر مجھے اس قدر حسین کا ہے، نہ ہو سکا در باطل پہ سر نگوں جوہر،
نہ ہو سکا در باطل پہ سرنگوں جوہر، کچھ ایسا فکر پہ گہرا اثر حسین کا ہے، کچھ ایسا فکر پہ گہرا اثر حسین کا ہے، یہ بات ایک عزادار کو نہیں زیبا، کسی کا دل نہ دکھا تو اگر حسین کا ہے۔ برائے خوشنودی محمد وآل محمد علیہ السلام بآواز بلند سلام۔ اگر آپ حضرات آگے آ جائیں گے تو ذرا مجلس کی رونق ہو جائے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ درود محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص راجہ صاحب محمود آباد محمد امیر خان صاحب اور ان کے فرزند سلیمان صاحب جو ابھی حالی میں انتقال ہوا تھا، اور ان کی اہلیہ، ان سب کو شامل، اس خانوادے کے جتنے مرحومین ہیں ان سب کو شامل کر لیں۔ ایک مرتبہ آواز بلند درود۔ عزیزان گرامی، ماہ سیام ہے اور اس ماہ سیام کے جو ابتدائی دن گزرے ہیں
7 رمضان جناب فاطمہ بنت اسد، 10 رمضان جناب خدیجہ الکبریٰ کی رحلت کی تاریخ ہے، اور کل کا دن میلاد کا دن تھا امام حسن مشتبہ درود بھیجے محمد علیہ مجلس ایک ایسے فرد کے اثارِ ثواب کی ہے جو محسن پاکستان، جو بانیان پاکستان میں ہے، لیکن جس طرح امت کا مزاج رہا ہے، تاریخ یہی بتاتی ہے کہ محسنوں کے ساتھ امت نے بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، پوری تاریخ گواہ ہے اسلام۔ اسی طرح جو محسن پاکستان ہے اس کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا گیا۔ آج کی مجلس کے افراد بتا رہے ہیں کہ کتنے لوگ آئے ہیں، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ حد تو یہ ہے کہ جو ان کی ریاست میں رہتے تھے ان میں سے کتنے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ ہم دوسروں کو کیا کہیں، پہلے اپنی طرف دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو یہاں موجود ہیں سر شہزاد کے اوپر۔ کیا ہر گھر سے ایک ایک فرد بھی اگر آتا تو آج المحسن ہال میں بیٹھنے کی جگہ نہ ہوتی۔ ہم اپنے محسنوں کا خیال نہیں کرتے، اس لیے ایک تاریخ چلی آ رہی ہے۔ اسی لیے میں نے آج کی اس مجلس کے لیے جو محسن اسلام ہیں، فاطمہ بنت اسد، خدیجہ کبریٰ، ان سب کا ذکر کرنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ کچھ ذکر جناب ابو طالب کا بھی ہو جائے، اور ان کے ساتھ ساتھ جن کی کل ولادت ہے، جو پہلا معصوم جس کی ماں بھی معصوم اور باپ بھی معصوم، اس کا نام ہے حسن مشتبہ کو جنم تاکہ ہمارا شمار ان میں نہ ہو جو محسنوں کو فراموش کر دیتے ہیں۔ اور کیجیے گا عزیزان گرامی، دیکھیں اس وقت جو میں نے آیت آپ کے سامنے سرنامہ کلام قرار دی ہے کہ سورہ والضحیٰ کی آخری آیت، 11 آیتیں ہیں، اور 11 آیتوں میں جو آخری آیت ہے جہاں پروردگار عالم حکم دے رہا ہے اپنے حبیب کو کہ تم نعمتوں کا بار بار ذکر کرو۔ پروردگار عالم نے جو اپنے حبیب کو نعمتیں عطا کی ہیں، اب پروردگار عالم اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ تم ان نعمتوں کا بار بار ذکر کرو، بار بار ان کا ذکر کرو۔ در حقیقت یہ پیغام دیا جا رہا ہے اے مسلمانوں کہ اللہ نے جو تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں ان کا ذکر بار بار کرو، ان کا ذکر بار بار کرو۔ اب اگر آپ وفات جناب ابو طالب منائیں تو یہ مت کہیے گا کہ کیوں منا رہے ہیں، کہ پروردگار عالم نے حکم دیا ہے کہ جو نعمتیں عطا کی گئی ہیں ان کا بار بار ذکر کیا جائے۔ اگر 17 ربیع الاول کو آپ میلاد منائیں تو آپ یہ نہ کہیے گا کیوں میلاد بنا رہے ہو، کیوں میلاد کر رہے ہو۔ میلاد اس لیے کیا جا رہا ہے کہ نعمتوں کا بار بار ذکر ہو، چاہے 3 شعبان ہو، چاہے 15 شعبان ہو، چاہے 13 رجب ہو، چاہے جو نعمتیں عطا کی گئی ہیں ان کا بار بار ذکر ہوتا رہے، چاہے 7 رمضان ہو، فاطمہ بنت اسد ہو، چاہے 10 رمضان ہو، خدیجہ الکبریٰ کی رحلت کی تاریخ ہو۔ درود میرے محمد علیہ تاکہ بار بار ان کا ذکر ہوتا ہے۔ پھر اسی سورہ میں پروردگار علم یجد کا یتیمن فآویٰ، اے میرے حبیب تم یتیم تھے، ہم نے تم کو پناہ دی، ہم نے تم کو پناہ دی۔ بھئی پناہ سے کیا مراد ہے؟ اگر اللہ کے رسول خانہ کعبہ میں چلے جاتے تو ہم سمجھتے کہ اللہ نے پناہ دی، مسجد الحرام میں چلے جاتے تو ہم سمجھتے کہ اللہ نے پناہ دی ہے، مسجد اقصی میں چلے جاتے تو ہم سمجھتے کہ اللہ نے پناہ دی ہے، اللہ نے پناہ دی ہے۔ لیکن
اللہ کے رسول مسجد میں گئے نہ خانہ کعبہ میں گئے، تو پناہ کس نے دی؟ کہاں گئے؟ ابو طالب کے گھر میں۔ گویا آپ کہنے دیجئے ابو طالب کا گھر ان مقامات سے بھی افضل نظر آیا۔ پروردگار عالم اپنا گھر کہہ دے کہ ہم نے تمہیں پناہ دی، پناہ دی ہے ابو طالب کے گھر میں۔ پناہ کہاں دی گئی ہے؟ عزیزان گرامی، پناہ دی ہے ابو طالب کے گھر میں۔ پروردگار عالم جس گھر کو اپنا گھر کہہ دے کہ ہم نے پناہ دی ہے، تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ اب مقام ابو طالب ہے۔ پھر اسی نے کہا ارے تم مفلس تھے، تم مفلس تھے، نادار تھے، ہم نے تمہیں غنی کر دیا۔ اب غنی کس کی دولت سے کیا؟ کس کی دولت سے غنی کیا ہے؟ جناب خدیجہ، سب سیرت نگاروں نے لکھا جناب خدیجہ کی دولت سے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو غنی کر دیا۔ گویا وسیلہ بنی ہے جناب خدیجہ، غنی کرنے کے لیے اللہ کے رسول کو۔ بات سمجھ آ رہی ہے عزیزان گرامی؟ جب پروردگار عالم ان کو وسیلہ بنائے اپنے حبیب کو غنی کرنے کے لیے، تو ہم اگر اپنی دعاؤں میں ان کو وسیلہ بنائیں، ہم اگر ان کو اپنا وسیلہ بنائیں، عزیزان گرامی غور کیجئے گا۔ اچھا، پھر آپ نے تاریخ میں یہ دیکھا کہ بہت سے غنی آئے، بہت سے غنی آئے، مگر ان غنیوں میں اور جناب خدیجہ میں فرق یہ ہے کہ وہ ہیں جو کلمہ پڑھ کے آئے۔ کلمہ پڑھ کے غنی ہونا اور ہے، کلمے سے پہلے جو غنی ہوتا ہوا نظر آئے وہ اور ہے۔ تو یہ ہے عزیزان گرامی، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں۔ اسی طرح پروردگار عالم نے کہا لم یجدک یتیما آبا، تم یتیم تھے، ہم نے تمہیں پناہ دی۔ کس نے پناہ دی ہے؟ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں پناہ دی۔ پناہ کس کی پناہ دی؟ عزیزو غور کیجئے گا کہ شیب ابی طالب میں 3 سال تک، شیب ابی طالب میں 3 سال تک جناب ابو طالب بستر کے اوپر کبھی عقیل کو، کبھی جعفر کو، کبھی علی کو کیوں سلاتے تھے؟ آدمی اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے، بھائی کی اولاد ہے، بہن کی اولاد ہے، ٹھیک ہے، لیکن پہلے کیا ہے؟ پہلے اپنی اولاد ہے، انسانی فطرت میں ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ کون لٹا رہا ہے؟ کس لیے لٹا رہا ہے؟ کون لٹا رہا ہے اور کس لیے لٹا رہا ہے؟ کہ میرا محمد بچ جائے، میرا بیٹا بچے یا نہ بچے، میرا بیٹا بچے یا نہ بچے۔ لیکن پہلی عام الفیل کو سرکار ختمی مرتبہ کی ولادت ہوئی ہے، پہلی عام الفیل کو۔ اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ جناب طالب کی جو عمر ہے وہ بھی پہلی عام الفیل میں ولادت ہوئی ہے، تقریباً ہم سن ہے۔ تاریخ اس میں خاموش ہے کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، لیکن اس کے بعد 10 سال کا فرق ہے اولاد جناب ابی طالب میں، عقیل ہوں کہ جعفر ہوں، 10 سال کا فرق ہے، اور پھر مولا کہنا ہے۔ توجہ رکھیے گا، بات کام آئے گی۔ کبھی عقیل کو، ذرا یہ غور کیجیے گا، بستر کے اوپر جہاں 10 سال کا فرق ہو، جسم و جسمانیت کے لحاظ سے کیا سب برابر ہوں گے؟ کیا سب برابر ہوں گے؟ لیکن کیا ہے، وہ محمد کا بستر ہے، محمد کو بچانے کے لیے کبھی طالب ہے، کبھی جعفر ہے، کبھی عقیل ہے، کبھی علی ہے۔ اس طرح کس نے بچایا ہے؟ ابو طالب نے بچایا ہے۔
ابو طالب نے پناہ دی ہے محمد کو، تو عزیزان گرامی جب اپنے بچوں کو لے جا کر محمد کو جس نے پناہ دی ہے، اسی لیے خالق کائنات کہہ رہا ہے کہ تم یتیم تھے تو تم کو ہم نے پناہ دی ہے۔ اب اس میں دو ہستیاں ہیں، ایک ابو طالب ہے اور دوسری طرف جناب خدیجہ ہے۔ جناب خدیجہ کے لیے دو چار ایسی باتیں جو عموماً بچوں کے ذہن میں پڑ جائیں، جو عموماً ممبروں سے کم بیان کی جاتی ہیں۔ خدیجہ وہ بیوی ہے جو طاہرہ، جو بطول۔ اب جو میں نے طاہرہ کہا ہے، جو بطول کہا ہے، اس کا ایک سبب ہے۔ دیکھیں خدیجہ اور خدیج، خدیج گویا مرد لڑکا، خدیجہ گویا لڑکی خاتون عورت۔ خدیج اور خدیجہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو شکم مادر میں 4 ماہ اور 10 دن قیام کرے۔ 4 ماہ اور 10 دن جو قیام کرے اس کو خدیج، اگر لڑکا ہے، اور اگر لڑکی ہے تو خدیجہ کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ 4 ماہ اور 10 دن کے بعد اب اس بچے کی غذا وہ ہو جاتی ہے کہ جہاں کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پاک و پاکیزہ ہونا پڑتا ہے، نجاست شروع ہو جاتی ہے، لہٰذا اس نجاست سے پہلے ہی جو اس دنیا میں آ جائے اس کو خدیجہ کہتے ہیں۔ رسول میرے محمد علیہ محمد جو 4 ماہ اور 10 دن میں اس دنیا میں آ جائے اس کو خدیجہ کہتے ہیں۔ اگر لڑکی ہے، اگر لڑکا ہے تو خدیج کہا جاتا ہے۔ پاک و پاکیزہ گویا طاہرہ اور بطول۔ اب بطول کی دوسری دلیل سنیے گا، ابن ہشام سیرت کی کتابوں میں ابن ہشام لکھتا ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک طرف اللہ کا رسول اور اس کے پیچھے ایک خاتون اور ایک لڑکا جو پابندی سے مسلسل 40 دن تک نمازیں پڑھتے رہے۔ سر اگر آپ لوگ نیند کو بھگا دیں تو پھر میں آگے بات بڑھاؤں گا۔ میرے محمد علیہ اور کیجیے گا کیوں بطول ہیں یہ؟ جناب خدیجہ بطول کیوں ہیں؟ طاہرہ کیوں ہیں؟ سبب کیا ہے کہ 4 ماہ 10 دن کے بعد آپ کی ولادت ہو جاتی ہے؟ اس کا سبب سنیے گا، 40 دن تک مسلسل نمازیں پڑھی جس نے۔ اللہ کے رسول ٹھیک ہے مرد ہیں، مولا کائنات مرد ہیں، ٹھیک ہے، لیکن خاتون مسلسل 40 دن تک نمازیں کیسے پڑھ سکتی ہیں اگر وہ بطول نہ ہو؟ اگر وہ بطول نہ ہو تو یہ دلیل ہے کہ یہ بیوی جو ہے بطول ہے، اس لیے کہ جس کی ماں بننے جا رہی ہے وہ اس وقت کبرا ہوگا۔ یہ ہے جناب خدیجہ عزیزوں، اسی لیے ملکۃ العرب ہے۔ ملکہ اور ہے، ملکہ اور ہے۔ ملکہ آج اقتدار ہے، کل نہیں ہے، اس کو ملکہ کہتے ہیں۔ مالکہ بھی کہا جاتا ہے، مالکہ بھی وہ ہے جب تک مال ہے تو مالکہ ہے، جب مال ختم ہو گیا تو مالکہ کیسی رہی؟ یہ ہے ملکہ۔ ملکہ اس بیوی کو کہا جاتا ہے کہ حالات کچھ بھی رہیں، کیسا ہی ماحول ہو، لیکن اس کا اقتدار ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اب معلوم ہوا کہ معیشت افراد میں کیوں ہے، اس لیے کہ افراد ملکیت ہے جناب خدیجہ کی۔ تو ان کے پاس 80,000 اونٹ جو سامان تجارت لے کے جایا کرتے، 80,000 اونٹوں کا جانا اور آنا
ایسا ہی ہے کہ اگر آپ ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں، جب ٹرانسپورٹ سڑکوں پہ آتی ہے تو کچھ ٹرانسپورٹ ایسی ہیں جو آپ کے بیک یارڈ میں موجود ہیں کہ اگر کوئی گاڑی خراب ہو جائے تو دوسری گاڑی یہاں سے وہاں جائے، جس کی 80,000 اونٹ ہوں سڑکوں کے اوپر، تو ادھر اسٹاک میں بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اس بیوی کا نام ہے خدیجہ۔ اب لوگوں نے جو سیرت کی کتابیں لکھی ہیں، کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ 80 کے بعد کے صفر بھول گئے، کسی نے 80 لکھا، کسی نے 70 لکھا، مگر لکھا انہوں نے بھی صحیح۔ کیا صحیح لکھا؟ ارے ان پہ خزانوں کی کنجیاں چلتی تھی، 80 اونٹ وہ تھے جن کے اوپر خزانوں کی کنجیاں چلا کرتی تھی، تو اس کے اونٹ کتنے ہوں گے؟ 80,000 اونٹ جن کے خزانوں کی کنجیاں ان اونٹوں کے اوپر چلا کرتی تھی، ان کی تعداد 80 تھی۔ پہلی بیوی ہیں جنہوں نے بیت المال کا یہ بیت المال کا نام جناب خدیجہ کے سبب سے پڑا ہے۔ حد تو یہ کہ ضیاءالحق نے بھی جب شروع کیا تھا تو بیت المال نام رکھا، بھائی بیت المال کیوں ہے، کوئی اور نام رکھتے تھے، بیت الصحابہ کرتے تھے، جن کو فائدہ پہنچ سکتا نہ بیت الصحابہ، بیت المال، دار المال بھی ہو سکتا تھا نا، دار المال بھی نہیں، بیت المال کیوں رکھا؟ تاکہ جب بیت المال کا خیال آئے کہ کہاں سے وظیفہ مل رہا ہے تو یہ بھی خیال رہے کہ کن کی جدہ ہے خدیجہ جن کے سبب سے یہ مال مل رہا ہے، جو اہل بیت ہیں، اہل بیت کی جدہ ہے خدیجہ، اس لیے نام پڑا بیت المال۔ عزیزان گرامی، جہاں سے ازواج رسول کو، صحابہ کرام کو وظیفہ ملتا رہا، خود کھانے کو نہیں ہے، لیکن خدیجہ وہ بیوی ہے کہ جس نے بیت المال سے کچھ نہ لیا، خود دیا ہے، لیا نہیں ہے۔ اس بیوی کا نام ہے خدیجہ۔ درود محمد علیہ اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جناب خدیجہ کے ہاں اللہ کے رسول خود دولہا بن گیا ہے۔ بارات لے کے اگر آئے ہیں تو جناب خدیجہ کے یہاں آئے ہیں، باقی جتنی بھی ازواج ہیں وہ لوگ چھوڑ کے گئے ہیں، اللہ کے رسول کو جانے کی زحمت نہیں ہوئی ہے، اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ اور پھر پیغام کہاں سے آیا؟ بچے یاد رکھیں، پیغام اللہ کے رسول کی جانب سے نہیں آیا۔ اگر اللہ کے رسول کی جانب سے آتا تو مورخین کیا کہتے؟ دولت دیکھ کر پیغام بھیجا ہے۔ پیغام جناب خدیجہ نے دیا تاکہ آشکار ہو جائے کہ ہم خود چاہتے ہیں اللہ کے رسول کی خدمت میں کنیزی کے لیے حاضر ہو جائے۔ اس لیے اب سنت الہیہ کیا بنائی گئی کہ جب بھی نکاح ہوگا تو پیغام لڑکی دے گی، لڑکا قبول کرے گا۔ یہ دوسری عزیزان گرامی موسم۔ اب ایک کے بعد خیال کیجیے گا کہ میلاد کل کی جو تاریخ گزری، میلاد تھا، یہ میلاد کہا جاتا ہے، جشن بھی کہا جاتا ہے، محفل بھی کہا جاتا ہے، بہت سارے نام ہیں، محاسدہ، اصلاح خانی بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن یہ میلاد کا لفظ کیا ہے؟ یہ بات بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ میلاد کرتے ہیں، ان کو خود نہیں معلوم ہوگا کہ میلاد کے معنی کیا ہے۔ یہ میلاد کس کے وزن کے اوپر ہے؟ والد، والدہ، غریب، یہ سب کیا ہے؟ یہ اسی وزن کے اوپر میلاد، یہ ولادت سے ہے۔ میلاد ولادت سے ہے کہ جب ولادت ہوگی تو اس کے بعد جو جشن کیا جائے۔ اچھا، جب میلاد ہو رہا ہے اور میلاد میں جشن ہو رہا ہے تو جشن میں کیا؟ خیبر بتایا جائے گا، بدر بتائی جائے گی، احد بتائی جائے گی،
یہ تو سب بات کی بات ہے. جب میلاد ہوگا نہ خیبر پڑھی جائے گی، نہ خندق پڑھی جائے گی، نہ بدر پڑھی جائے گی، تو کیا پڑھا جائے گا؟ کہ جو میلاد ولادت کے وقت کی جو واقعات ہیں وہ بیان ہوں گے کہ ولادت کے وقت کیا ماحول تھا. جب رسول اس دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلا کام کیا کیا؟ سجدے میں سر رکھا، چراغ گل ہو گیا. چاہے فارس کا ہو، چاہے جو خیمے میں چراغ جل رہا ہو وہ گل ہو جائے. اب یہ باتیں کون بتائے گا کہ کیا ہوا؟ وہ جو حالات ہوئے وہ بیان کیے جائیں گے. بات ہو رہی ہے کہ ولادت کے وقت کیا ہوا. جیسے اگر ہم امام حسن کی ولادت بیان کریں تو یہ بیان کیا جائے گا کہ ام الفضل خواب دیکھا. اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے آئیں تو معلوم کیا ہوا؟ عزیزان گرامی، پھر معلوم ہے کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ابھی آغوش میں ایک بچہ آئے گا جس کی پرورش دیکھ بھال کے لیے میں آؤں گی. ام الفضل کا خواب ہے، آگے سرکار سے بیان کیا جا رہا ہے، وہ تعبیر بیان کر رہے ہیں. اب جو واقعات ہوئے تاکہ معلوم ہو جائے یہ حسن وہ آ رہا ہے جو پہلا معصوم ہے، جس کی ماں بھی معصومہ ہے، باپ بھی معصوم ہے. اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوگا کہ جب نام لکھنے کی بات آئی تو ادھر اللہ کے رسول پوچھیں گے یا علی تم نے بچے کا نام کیا رکھا؟ کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں سبقت کیسے کر سکتا ہوں؟ عجب نہیں، اللہ کے رسول نے کہا اللہ کے ہوتے ہوئے میں سبقت کیسے کروں؟ کیسے کروں؟ ٹھیک، تو ادھر سے پیغام جبریل لے کے آئے کہ اس کا نام حسن رکھا جائے. اس سے پہلے کسی کا نام یہ تمام واقعات بیان ہوں گے. اگر امام حسین کی ولادت ہے تو فطرس کا واقعہ پڑھا جائے گا تاکہ معلوم ہو کہ ولادت کا یہ میلاد ہو رہا ہے. اب کل امام حسن کا میلاد تھا، اسی طرح جب میلاد سے بات آ گئی تو اللہ کے رسول کی جب ولادت ہوئی ہوگی تو وہ میلاد کس نے پڑھا؟ تاریخ کا پہلا میلاد کس ہستی نے پڑھا اور کس نے سنا؟ توجہ رکھیے گا. اصل میں آپ لوگوں کی خاموشی روزے کے بعد کی تھکن ہے، تھوڑا سا ہے. جتنے افراد بیٹھے ہیں اگر چلتے رہیں گے میں پڑھتا رہوں گا. بات ہو رہی عزیزہ نے. سب سے پہلا میلاد کس نے پڑھا پوری تاریخ میں؟ کائنات کا پہلا میلاد کس نے پڑھا؟ اس پڑھنے والی ہستی کا نام ہے فاطمہ بنت اسد. اس لیے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب ولادت قریب آئی تو اس حجرے میں آمنہ بنت وہب مادر رسول خدا اور ان کے ساتھ فاطمہ بنت اسد جو موجود تھی. چراغ جو جل رہا تھا وہ گل ہو گیا. سب سے پہلے آپ جب تشریف لائے تو خالق کائنات کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکایا، سجدہ کی. ہر معصوم کی یہی ترکیب رہی ہے کہ آتے ہی سجدہ کیا ہے خالق کو. یہ بتانے آئے ہیں کہ ہم مجبور نہیں ہیں کہ سجدہ کیسے ہو، ہم بتانے کے لیے آئے ہیں کہ سجدہ کرانے کے لیے آئے ہیں. یہ ہر ایک معصوم کی شان رہی ہے کیا. اس کے ساتھ کون کون آیا؟ حوا آئیں، آسیہ آئیں، سارہ آئیں، مریم آئیں. یہ جو بیویاں آئی ہیں تو کس نے بتایا کہ کون آیا تھا؟ گویا جو بیوی جانتی ہے کہ یہ حوا ہے، جانتی ہے کہ یہ مریم ہے، جانتی ہے کہ یہ سارہ ہے، جانتی ہے کہ یہ آسیہ ہے، جانتی ہے یہ خوار موسیٰ کلثوم، وہ بیان کریں گی جو جانتی ہے. اب یہ بیان کس نے کیا ہے؟ یہ بیان کیا ہے عزیزو فاطمہ بنت اسد نے. کس سے بیان کیا؟ سب سے پہلا سامع ہے ابو طالب.
سے پہلا سامع ابو طالب جن سے جا کر یہ میلاد پڑھا ہے جناب فاطمہ بنت اسد نے اور ادھر بیان کرنا شروع کیا، وہ سنتے گئے پہلا عام الفیل کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد جیسے وہ بیان کر چکی اس کے بعد کہا اللہ بھی آپ کو محمد جیسا بیٹا عطا کرے گا۔ اس سے پہلے طالب تو ہو چکے ہیں اسی وقت کے، پھر جعفر بھی ہیں، عقیل بھی ہیں، ان کے بارے میں کچھ نہیں۔ آپ کو 30 سال کے بعد اللہ ایسا ہی محمد جیسا چاند سا بیٹا عطا کرے گا۔ بھائی یہ دعا دے رہے ہیں، داد بھی دے رہے ہیں، جیسے جب کوئی شاعر کلام پڑھ رہا ہوتا ہے لوگ داد بھی دے رہے ہوتے ہیں اور بعد میں بزرگ دعا بھی دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ ابو طالب داد بھی دے رہے ہیں میلاد کی اور دعا بھی دے رہے ہیں کہ 30 سال کے بعد تو یہ 30 سال کے غیب کا علم ابو طالب بتا رہے ہیں کہ 30 سال بعد جو ہونے والا ہے اس کی ہم خبر دے رہے ہیں۔ اس کی ہم خبر دے رہے ہیں۔ برائے مسعود جناب ابو طالب بلندتر سلامات۔ عزیزان غور کیجئے، یہ شام پہلا میلاد پڑھنے والی بیوی فاطمہ بنت اسد اور فاطمہ بنت اسد کے ساتھ ابو طالب پہلا سامع جس نے داد بھی دی اور دعا بھی۔ عزیزان اب اس کے بعد غور کیجئے گا محسنوں کا ذکر ہو رہا ہے، جو محسنان اسلام ہیں، اس لیے کہ محسن پاکستان کے اثار ثواب کے بندے سے۔ اس کے بعد دیکھیں عموماً جناب فاطمہ بنت اسد کا ذکر کم ہوتا ہے ہمارے مدارس میں، جناب خدیجہ کا تو ذکر ہو جاتا ہے، 10 تاریخ عموماً مومنین کے ہاں مدارس کا سلسلہ قائم رہتا ہے، لیکن 7 رمضان کو جو بیوی کی رجت کی تاریخ ہے فاطمہ بنت اسد کی کم ذکر ہوتا ہے۔ اب ذرا فاطمہ بنت اسد کی ایک اور عظمت کو دیکھیں کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ سوال یہ ہے کہ جبریل آنا چھوڑ دیا تھا؟ کیا فرشتے جناب ابراہیم کے پاس نہیں آتے تھے؟ پیغام کون لاتا ہے؟ نماز کا، روزے کا، تمام احکامات پر آپ فرشتے لے کے آتے ہیں نا، تو فرشتے لے کے آتے ہیں تو یہ پیغام فرشتے کے ذریعے سے نہیں بھیجا کہ تم اپنے بیٹے کے گلے کو چھری چلا دو، بلکہ خواب دکھایا، 1 دن 2 دن 3 دن مسلسل خواب دیکھا۔ پروردگار کیا پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو جہاں محبت کی بات آتی ہے وہاں آزمائش شرط ہوتی ہے۔ ہم نے ویسے فرشتے کے ذریعے سے پیغام نہیں بھیجا، اب دیکھنا یہ ہے کہ تم ہم سے محبت کرتے ہو کہ نہیں۔ ہم خواب دکھا رہے ہیں، اب یہ کوئی خواب کو خواب سمجھے اور کوئی خواب کو وحی سمجھے، کوئی خواب کو خواب سمجھے اور کوئی خواب کو وحی سمجھے۔ پورا واقعہ آپ کے ذہن میں ایسے اشارے کر کے آگے بڑھنا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب جناب ابراہیم اس خواب کے اوپر کام کرنے کے لیے، خواب کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے چلے تو بیٹے سے خواب کا پہلے ذکر کیا۔ ذکر نہیں کرتے، بیٹے کو لے جاتے۔ جب بیٹے کو لے جاتے تو اسماعیل کی عظمت ظاہر نہ ہوتی، لہذا ضروری تھا کہ بیٹے پہ آشکار کیا جائے کہ کس مقصد کے لیے لے جا رہا ہوں۔ تو بیٹے نے کہا آپ کا خواب مثل وہی ہے، آپ کا خواب مثل وہی ہے، آپ کو جو حکم ملا اس میں عمل کیجیے، آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ صبر کیا جاتا ہے مصیبت کے اوپر، شکر کیا جاتا ہے نعمت کے اوپر۔ اپنی نعمتوں کا بار بار ذکر کرو، آیت بھی یہی کہہ رہے نعمتوں کا بار بار ذکر کرو، دہراتے رہو، بتاتے رہو۔ تو ادھر جب علی کے سامنے ذکر کیا تو علی نے فوراً سجدہ شکر کیا۔ محدث دہلوی کو لکھنا پڑا سجدہ شکر قرآن کی آیت سے نہیں، قرآن ناطق کے عمل سے بنا ہے۔ اب اس کے بعد جناب ابراہیم
کہ مجھے رسی بھی دے دو، چھری بھی دے دو. یہ رسی کا کیا کام، چھری کا کیا کام؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا خلیل کے دوست ہے نا، خلیل دوست کیا جا. بڑے بھائی کہنے لگے جھوٹ بولا معاذ جس کے لیے قرآن کا ہے صدیق النبی. ابراہیم ہمارا صدیق نبی ہے، مسلمان کہنے کہ جھوٹ بولا. عزیزو یہ ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہیں قرآن نے شیعہ کہا. اب اگر تقیہ میں بات ہو تو شیعہ شیعہ ہوتا ہے، تقیہ تقیہ ہوتا ہے. اب چلے یہی کہا نا کہ دوست کیا جا رہے ہیں، کیا غلط کہا؟ خلیل خدا ہے. رسی کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کام آتی ہے. چھری کا ہو سکتا ہے کوئی ذبیحہ ہو جائے، ذبح کرنا پڑ جائے، اس لیے چھری نہیں لے کر گئے. منزل مینا میں پہنچے، وہاں دمبا آ گیا. جناب ابراہیم کی قربانی قبول ہوئی یا اس قربانی کو ذبح عظیم سے بدل دیا؟ امتحان میں کامیاب تو ہو گئے، آزمائش میں کامیاب تو ہو گئے. پروردگار عالم نے دمبا بھیجا. جب دمبا بھیجا بیٹا بچ گیا. کہا معبود کیا میری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ کہا نہیں، ہم نے اس کو ذبح عظیم سے بدل دیا. اب جناب ابراہیم چلے، توجہ رکھیے گا ایک جملے کے لیے زحمت یہ اتنا سارا واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے. جب چلے بیٹے کو لے کے آئے، جب بیٹے کو لے کے آئے تو اب چاہا کہ حاجہ سے اس کا ذکر کر دیں. اب تو بیٹا بچ گیا، اب چاہا کہ حاجہ سے ذکر کر دیں. اب جیسے ہی ذکر کیا کہ بیٹے کو قریب بلایا کہ اس کو نہلا دھلا دو. اب جو بیٹے کو قریب بلایا، نشان دیکھا، چھری کا نشان تھا. چیخ ماری اور کچھ دن بیمار ہوئے اور رحلت فرما گئی، برداشت نہ کر سکی. جبکہ بیٹا زندہ سلامت سامنے آئے، بیٹا زندہ سلامت سامنے ہے. جب سامنے ہے اس کے باوجود یہ ہوا کہ چیخ ماری، بیمار ہوئی اور رحلت فرما گئی. ماں تھی، برداشت نہ کر سکی. لیکن جب لے کر گئے تو جانتی نہ تھی کہ کیا ہوگا، کیوں لے کر جا رہے ہیں، توجہ رکھیے گا. لیکن سلام و فاطمہ بنت اسد کے اوپر کہ شیب ابی طالب نے ایک رات نہیں، 2 رات نہیں، 3 سال میں کتنی راتیں ہوئی؟ 1000 سے زیادہ، 1065 راتیں ہوتی ہیں. ادھر فاطمہ بنت اسد کو پتا ہے کہ اگر میرا محمد بچ جائے یا علی بچے نہ بچے، طالب بچے نہ بچے، جعفر بچے نہ بچے، عقیل بچے نہ بچے، اس بی بی کو فاطمہ بنت اسد کہتے ہیں. جو میرا محمد عزیزان گرامی، یہ وہ ہستیاں ہیں جو محسن اسلام ہیں. چاہے فاطمہ بنت اسد، چاہے خدیجہ الکبریٰ ہو، چاہے ابو طالب علیہ السلام. عزیزوں وہ اور جو ان کے در سے وابستہ ہو گئے وہ بھی انہی کی سیرت کے اوپر عمل کرتا ہوا دکھائی. اسی طرح راجہ صاحب محمود آباد چاہے در اہل بیت سے وابستہ ہو، نہ ان کے سامنے دولت کوئی چیز، نہ ثروت کوئی چیز. صرف اگر فخر ہے تو یہ ہے کہ در اہل بیت کی غلامی ہوگی. اور کتنی ہی القابات دے دی جائیں، کیا کیا کہا جائے، راجہ مہاراجہ، کوئی لقب بھی اس قابل نہیں ہے کہ جب ان کے ساتھ کہا جائے ذاکر حسین، شاعر اہل بیت، ذاکر حسین. کیا مرتبہ شاعر حسین، ذاکر حسین کا مرتبہ یہ ہے کہ جس کا انتظار امام کرتے ہیں کہ ذاکر آئے اور آنے کے بعد میرے جد یہ کچھ اشعار کہے. امام انتظار کرتے ہیں، دروازے کے اوپر انتظار کرتے. ذاکر سے کہتے ہیں کہ منبر پر بیٹھو،
اور آقا فرش پہ بیٹھتے. اور یہاں تک روایت ہے کہ جب سید سجاد مجالس میں آئے تھے تو ادھر لوگ صدر محفل کی طرح جگہ وہاں دیتے جہاں بادشاہ صدر بیٹھا کرتے تھے، لیکن بعد میں جب گریا بلند ہوتا تو لوگ دیکھتے کہ سید سجاد وہاں بیٹھے ہیں جہاں لوگوں کے نالین رکھے ہوئے. بانی مجلس آ کر ہاتھوں کو جوڑتا اور رسول یہ آپ کا مقام نہیں، آپ کا مقام تو ہے. کہا تو نہیں دیکھ رہا اس فرش کے اوپر کون کون آیا ہوا ہے؟ اللہ کا رسول، میری دادی زہرا جنہوں نے چکیاں پیس کے بالا، مولائے کائنات امیر کائنات. ارے جب یہ ہستیاں آتی ہوں گی تو ان کے ساتھ کیا ابوالفضل عباس نہیں آتے ہوں گے؟ کیا ثانیہ زہرا نہیں آتی ہوں گی؟ کون کون نہیں آتا ہوگا جہاں جہاں فرش جگہ دکھتی ہے. اس لیے کہ حسین اس دریائے طہارت کا نام ہے کہ جس کا ایک چلو اگر لے لے تو حر سے حضرت حر ہوگا. وہ حسین کہ جہاں زہر ابن عین بھی ہیں، حر بھی ہیں، وہب قلبی بھی ہیں، لیکن کیا ہے کوئی اپنا مذہب چھوڑ کے حسین کی حقانیت کی طرف آ رہا ہے، کوئی باطل کو چھوڑ کے آ رہا ہے. زہر ابن عین باطل کو چھوڑ کے آ رہے ہیں اور حر یزیدی لشکر کا سپہ سالار ہے، عہدہ بھی ہے، منصب بھی ہے، ہر آسائش موجود ہے، لیکن سب کو چھوڑا لبیک یا حسین کہا. عزیزو کس طرح آیا جب علاتش کی صدائیں بلند تھی. ادھر حر کا غلام حر کے قریب آیا اور آنے کے بعد کہا آقا پانی پیش کروں؟ کہا نہیں. کھانا پیش کروں؟ کہا نہیں. جا کے بھائی اور بیٹے کو خبر کی، بیٹا آیا، بھائی آیا، کیا بات ہے؟ اب بھائی کو ساتھ لیا، بیٹے کو ساتھ لیا اور لے کے آئے پشت خیمہ کی جانب. ان آوازوں کو سنو، علاتش علاتش علاتش. کہا ان کا قصوروار کون ہے؟ کیا حالت تھی؟ پورا لشکر جو پیاسا تھا، اگر یہ کریم ابن کریم نہ ہوتے تو ہم کہاں ہوتے؟ ہم کہاں ہوتے؟ ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم ہے. جنت کے ہوتے ہوئے اور جہنم میں چلا جائے یہ ممکن نہیں ہے. ایک طرف جنت کا شہزادہ حسین ہے، ایک طرف یہ گنہگار فوج ہے. اس کے بعد کہا صبح ہوئی، صبح ہونے کے ساتھ ہی کہا اے میرے لال، میرے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال دو، میرے ہاتھوں کو باندھ دو اور چلو حسین کی جانب بڑھتے ہیں. بھائی ساتھ ہے، بیٹا ساتھ ہے، غلام ساتھ ہے. گویا حر یہ پیغام دے رہا ہے آنے والی نسلوں کو کہ جب جنت کی جانب جانے لگو تو تنہا جنت کی جانب نہ آنا، بیٹے کو بھی ساتھ لانا، بھائی کو بھی ساتھ لانا، اگر غلام ہے تو غلام کو بھی ساتھ لانا. جو صراط مستقیم کا راستہ ہے، جو جنت کا راستہ ہے. ادھر سے حر چلا، ادھر حسین نے کہا عباس میرا مہمان آ رہا ہے. ادھر ابوالفضل عباس آگے بڑھے، ادھر حر کا بیٹا کہتا اللہ اکبر. کا کیا بات ہے؟ اللہ اکبر کیوں کہا؟ کہا آپ کے استقبال کے لیے ابوالفضل عباس آ رہے ہیں. پھر کہا اللہ اکبر. کہا اب کیا بات ہے؟ کہ شہزادہ علی اکبر آ رہے ہیں. پھر کہا اللہ اکبر. اب کیا بات ہے؟ کہ شہزادہ قاسم آ رہے ہیں. اب ایک ایسا لمحہ آیا کہ حر کا بیٹا کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہ اب کیا بات ہے؟ کہ آقا حسین خود آ رہے ہیں. ارے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا. ارے آنے کے بعد حسین ابن علی کے قدموں پہ سر رکھا. حلی توبہ، ارے کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اے کریم ابن کریم. ارے حسین نے سینے سے لگایا اور لگا کے کہا حر تیری ماں نے کتنا اچھا نام رکھا، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے. اس کے بعد جیسے ہی یہ خبر ثانیہ زہرا تک پہنچی، ثانیہ زہرا نے کہا فضہ ادھر آ.
میرے بیٹے علی کو اجازت دیجیے سب سے پہلے وہ چلے تاکہ کفارہ نہ ہو. کہا اور تم مہمان ہو ابھی آئے ہو کچھ آرام کر لو. کہا میں سمجھوں گا کفارہ ادا ہو گیا پہلے میرے بیٹے کو اجازت دے دے. ادھر حسین ابن علی نے حر کے بیٹے علی کو اجازت دی. تو جب حر کا بیٹا گیا ہے میدان جنگ میں تو مورخین کا بیان ہے کہ اس وقت حر کا چہرہ زرد تھا. جوان بیٹا ہے گیا ہے لیکن جیسے ہی بیٹے نے کہا میرا آخری سلام قبول کیجئے اب جو زردی تھی وہ غائب ہو گئی سرخی نمایاں تھی. اب بوڑھا باپ ہے نا اور جوان بیٹا ہے. ارے کہتا ہوا بڑا تم نے میرے جوان کو مار ڈالا. یہ کہتا ہوا جیسے ہی حر کا حر اپنے بیٹے کے لاشے پہ پہنچا. ارے کیا دیکھتا ہے کہ حسین ابن علی کا زانو ہے اور حر کے بیٹے کا سر ہے. ہم کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. جو بیمار ان کو صحت عطا جو بے اولاد ان کو اولاد صالح عطا. زمانے کے امام کا جلد ظہور ہو تاجیل فرما. ایک مرتبہ سورہ علم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. راجہ صاحب محمود آباد اس خاندان کے جتنے مرحوم سب کے ارواح کو شامل کرنا اور انجمن سجادیہ کے جو اراکین مرحوم ہو گئے ان سب کے ارواح کو شامل.
Ini kalau